اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 131 سے لے کر 134 تک اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، یعنی اس کی ملکیت بے پایا ہے۔ اور اے ایمان والوں، ہم نے ان لوگوں کو بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی یہی حکم دیا تھا، اور تم کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو گے تو پھر تمہیں کون دے گا؟ اس لیے کہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں تو اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اللہ ہی غنی ہے اور تعریفوں والا ہے۔ اور اے لوگوں، پھر سن لو کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، لہٰذا اللہ ہی پر بھروسہ کرو، بھروسہ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اے لوگوں، اسی کو قدرت ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے، اور یہی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر کام پر قادر ہے۔ اور جو شخص دنیا میں اجر ملنے کا خواہاں ہو تو اسے دنیا میں اجر مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو دنیا کا اجر بھی ہے اور آخرت کا اجر بھی۔ اب یہ لینے والے کی مرضی ہے کہ وہ کون سے اجر کو پسند کرتا ہے۔ عمل کرنے والے کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، ہر بات کو سن رہا ہے اور دیکھنے والا ہے، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے یہاں ہر ایک عمل اور ہر ایک بات محفوظ ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے۔ اس آیت میں اس وسعت کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے رزق فراہم کر سکتا ہے۔ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ایسی صورت میں بس اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر بے دھڑک اس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، احکام کے انجام سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب وہ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں تو ان کا انجام برا نہیں ہو سکتا۔ ڈرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے کہیں اس کا غضب نازل ہو جائے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اور اے ایمان والوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی حکم دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یہی حکم تم کو دیا گیا ہے۔ انجام بد تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوفی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا تو انجام اچھا ہی اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 میں، اور اچھا انجام تو متقیوں ہی کا ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اور اے لوگوں، اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور اے لوگوں، تمہارے انکار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا بگڑے گا؟ وہ تو بے نیاز ہے،
تعریف والا ہے، وہ نہ تمہارے ایمان کا محتاج ہے اور نہ تمہارے کفر کا اسے کوئی خدشہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انس اور تمہارے جن کے دل سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انس اور تمہارے جن کے دل سب سے زیادہ بدکار آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انس اور تمہارے جن ایک ہموار میدان میں کھڑے ہو کر مانگنا شروع کریں اور ہر انسان کو اس کی مطلوبہ چیزیں دے دوں تو اس سے کچھ بھی میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی مگر اتنی کی جتنی سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبونے سے آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر بطور تاکید کے فرمایا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ جب تمام خزانے اور تمام اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور وہی ان کا واحد مالک ہے تو پھر کوئی دوسرا کیا کارسازی کرے گا؟ کارسازی تو وہی کر سکتا ہے جو ہر چیز کا مالک ہو، ہر چیز پر قدرت اور اختیار رکھتا ہو۔ دوسروں کی ملکیت میں کچھ نہیں، نہ انہیں اختیار و اقتدار حاصل ہے تو وہ کیا کریں گے اور کیا کارسازی کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 17 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو کسی نقصان میں مبتلا کر دے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر آپ کو خیر سے نواز دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو علی کل شیء قدیر ہے وہی نفع بھی پہنچا سکتا ہے اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اور جو علی کل شیء قدیر نہیں وہ نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں، اس کو تو قدرت حاصل ہے، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویات بآخرین، اے انسانوں، اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ کان اللہ علی ذالک قدیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو جو شخص صرف دنیا میں اجر و ثواب چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو دونوں اجر موجود ہیں، دنیا کا اجر بھی موجود ہے اور آخرت کا اجر بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کا اجر دے گا، لیکن پھر ایسے شخص کو آخرت میں کیا ملے گا؟ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 15 میں اور 16 میں، اور اگر تم دنیا کی خاطر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے
طالب ہوتے ہیں تو ہم ان کو ان کے اعمال کا صلہ دنیا ہی میں پورا دے دیتے ہیں، ان کے صلہ میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں۔ جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے تھے سب رائگاں گئے، اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے سب باطل و بے سود تھا۔ دنیا کے طالب کو صرف دنیا ملتی ہے، اور آخرت کے طالب کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں ہے، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمتیں عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے، وہ سب کی باتیں سن رہا ہے اور سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، پھر ان کے اعمال کے مطابق ان کو اجر دے گا، نہ ان کی باتیں ضائع ہوں گی اور نہ ان کے اعمال۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، صرف اسی کو اپنا کارساز سمجھیے۔ اے لوگوں، دنیا کے طلبگار نہ بنیے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کے طلبگار بنیے۔ اگر دنیا اور آخرت میں مقابلہ ہو تو آخرت کو ترجیح دیجیے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا اچھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں، لیکن اے لوگوں، تم آخرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت پر ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔